السلام علیکم، میں ہوں ایمی خان اور پروگرام پبلک ایشو میں آج بھی پبلک ایشوز لے کر آئی ہوئی ہوں. کہاں آئی ہوئی ہوں، کیوں آئی ہوئی ہوں اور کس سے ملنے آئی ہوئی ہوں؟ پبلک ایشو میں ہمیشہ ہم ایسی شخصیات سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کراچی کی عوام کے لیے لگا دی اور سیاست میں انہوں نے یقیناً ایک ایسی مثال قائم کی ہے جسے نہ صرف یہاں تک پہنچنا مشکل تھا بلکہ ناممکن بھی تھا، لیکن ان کے کام، ان کی لگن اور ان کی تمام تر انہوں نے اپنی زندگی اس چیز میں لگا دی کہ مجھے کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ کر دکھانا ہے. آج جس شخصیت سے میں بات کرنے جا رہی ہوں پبلک ایشو میں، پبلک ایشو لے کر آئی ہوں، اگر یہ کہیں کہ ان کے آباء و اجداد سیاست پہ واری واری گئے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے پیچھے جتنے ان کے لوگ رہے ہیں، ان کے خاندان سے تمام لوگ سیاست میں اپنا ایک اعلیٰ پیمانے کا کام کرتے چلے آئے ہیں. میں بالکل انتظار نہیں کرواؤں گی کیونکہ آج اس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں چیئرمین ملیر ٹاؤن کراچی کے جان محمد بلوچ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور جیسے کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ آپ کے پورے آباء و اجداد سیاست کو وقت دیتے چلے آئے ہیں، کارکردگی دیتے چلے آئے ہیں، اور یقیناً آپ کا بھی اس میں ایک بڑا ہاتھ ہے. یہاں کہاں سے شروع کریں؟ ان سے شروع کریں، آپ سے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں؟ بسم اللہ کرو، جہاں سے آپ کی مطلب جو اگر پیچھے سے شروع کرتے ہو جو ہے نا، مطلب ظاہر ہے جب وہ 1 یونٹ کا دور تھا ایوب خان کے، اس وقت میرے چاچا نور محمد بلوچ اس وقت بی ڈی ممبر تھے، اور بابو بلوچ جو ہے نا ہمارے اس فیملی کے جو ہے نا یہاں کے چیئرمین تھے. تو الحمدللہ ہماری پوری فیملی پولیٹکس سے تو واسطہ ہے اور سب چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جان محمد بلوچ صاحب کے ملیر میں ایک آپ کے یو سی جب سے آپ نے اپنا کریئر شروع کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جس وقت لوگ یا لڑکے یا بچے کھیل رہے ہوتے تھے یا کالجز میں آنا جانا اور ان کی ایک اپنی لائف ہوتی تھی، اس وقت سے آپ سیاست میں اپنا کام ایک نام دیتے چلے آ رہے ہیں. کیا فرق رہا ایک عام آدمی کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں جو آج آپ کو لگتا ہے کہ میں اس مقام پہ ہوں؟ دیکھیں، جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو اس وقت اس خاص طور پر میں کراچی شہر کی بات کرتا ہوں، اور اس میں اس ملیر مضافاتی بستیوں میں ہم رہ رہے تھے، اور یہاں پہ غربت بہت زیادہ تھی، اور یہاں پہ اتنی جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ وغیرہ اس کی اتنے نظام درست بھی نہیں تھی. جب ہم اسکول جاتے تھے تو یہاں سے ہم بیرو ولیج میں پرائمری اسکول ہم پڑھتے تھے، یہاں سے پیدل جاتے تھے، اور یہ میمن گوٹ والی جو روڈ تھی وہ بھی اس وقت مطلب پکا سڑک جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھی، تو کچا، اور اس میں ہم جاتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیرو گوٹ وہاں پڑھ کے. اس کے بعد جب ہم نے 5ویں کلاس پاس کر کے پھر ہم 6ٹھی کلاس میں سیکنڈری میں جب آئے تو آسو ولیج اسکول میں ہم نے ایڈمیشن لی. تو وہاں سے بھی جو ہے نا مضافاتی بستیوں میں ایک اسکول تھا، اور اس میں بھی میٹرک جو ہے نا مقصد بورڈ ان کی جو میمن گوٹ سے کنسرن تھا. 8 کلاس یہاں پڑھتے تھے لیکن بورڈ 9th اور 10th جو ہے نا ہماری وہاں سے میمن گوٹ مطلب اس اسکول سے جوائنٹ تھا. مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ ملیر میں اس مضافاتی بستیوں میں اس وقت اتنے مطلب وہ چیز نہیں ہوئے. جب ذوالفقار علی بھٹو شہید، جب اس نے پارٹی کو اجاگر کیا اور یہاں لوگوں کو شعور دیا، اور یہاں سے مطلب ایک نئے ٹرانس اور نئے مطلب جنریشنز وہاں پیدا ہوئے. تو الحمدللہ ملیر میں اس وقت کراچی شہر اور ملیر کی بات کروں گا تو ملیر میں پختہ سڑکیں بھی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئیں. ملیر میں جو پانی کا جو ایک بحران تھا وہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو دور میں ملی، اور اسکول اور کالجز اس دور میں اتنی تھی نہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا، تو بھٹو صاحب کے دور میں ہمیں ملی. تو پھر جب
بھٹو صاحب کو جوڈیشنلی مرڈر ہوا، اس کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسٹرگل لے کے چلی، تو الحمدللہ مقصد پارٹی کے ساتھ ہم تھے اس وقت سے لے کے، بھٹو صاحب کے دور سے لے کے ابھی تک الحمدللہ ہم ہیں۔ تو مجھے یاد ہے جب شہید رانی 88 میں جب جلا وطنی کے بعد جب پاکستان آئی کراچی ایئرپورٹ پہ، تو ہمارا ڈسٹرکٹ ایسٹ تھا اس وقت، ملیر بنا بھی نہیں تھا، تو شیر محمد بلوچ ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے ایسٹ کے صدر تھے۔ ایسٹ اس وقت پورا آدھا کراچی اس میں تھا، آدھا کراچی پورا۔ اب اس کے بعد کرنگی بھی بنی، پھر ملیر بنا، تو شیر محمد بلوچ کے ساتھ ہم پارٹی کے جو ہے نا ساتھ چلے، اسٹرگل میں بھی رہے، جیلوں میں بھی رہے، زیادہ اور کے مقصد اس پہ۔ تو اس میں دو ساتھی ہمارے ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو شیخ العابدین وغیرہ، جو ہم ایک پروگرام کر رہے تھے بابا ولایت علی شاہ پہ زیادہ دور میں، تو اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی پکڑے بھی گئے، جس میں شیخ صاحب ابھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو 15 کوڑے اور 14 سال کی سزا بھی آئی، اور ہم تو کسی طریقے سے، ہم یہاں کے لوکل تھے، ہمیں پتہ تھا گلی کوچوں سے ہم بھاگ گئے، نکل کے مطلب بچ گئے۔ تو مطلب یہ ہے، میرے بات کرنے کا یہ ہے کہ یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے نا ہماری جو خاص طور پر اس مقامی لوگوں کی اور کراچی شہر میں جو نمائندگی جو تھی، تو پیپلز پارٹی کے دور میں اور ہمیں وہ ملی۔ پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یعنی جب شہید رانی جب وزیر اعظم پاکستان بنے، تو اس وقت ہم مشاورتی کونسلر میں بھی ہم آئے، جس میں ہمارے اس ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیر تھی، اس وقت 9 یونین کونسل تھے، تو اس وقت میں مشاورتی 1994 کی شاید بات ہے، اس وقت سی ایم عبداللہ شاہ صاحب تھے۔ تو اس وقت جب ہم گئے، ہمیں بلایا تھا، وزیر اعظم پاکستان تھیں، تو ہر ڈسٹرکٹ کو وزیر اعظم صاحبہ محترمہ شہید رانی نے ہمیں بلایا تھا، ہمارے ٹائم 4 بجے کا تھا، مجھے یاد ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے 4 بجے، ہمارا ڈی سی تھا صدیق میمن صاحب، تو 4 بجے ہم پہنچے، مجھے یاد ہے وہ اس وقت سندھڑی عام کھا رہی تھی شہید رانی، تو جیسے ہم پہنچے تو ہم سے کہا کیسے ہو ملیر والو، تو ہم نے کہا الحمدللہ پی ایم صاحبہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے اتنی تفصیل بتائی، یعنی ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ کتاب کا پہلا ہی صفحہ ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے یا نظر ڈالی ہے، ابھی تو پوری کتاب باقی ہے، اور کئی کتابیں ایسی ہیں جس میں یہ پوری کہانیاں ہیں۔ یہ نسلوں کا سفر ہے، یہ ایک رات ایک دن لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پس پردہ کچھ اور ہوتی ہیں، جیسا آپ نے بتایا، کیونکہ عام عوام یہ کہتی ہے کہ بھائی ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کے پاس تو آفیسز ہیں، ان کے پاس بجلی، ان کے پاس۔ اس وقت ملیر کی آپ کے پاس کتنے یو سی ہیں، اور ان پہ بیسک جو آپ نے کام کیا ہے، جس میں آپ کو بہت بالکل آپ نے 90 ڈگری جس کو چینج کر دیا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے وقت اس وقت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ملیر اس وقت 10 یونین کونسل ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یو سی 1 غریب آباد، یو سی 2 جس میں میں ہوں غازی داؤد بروئی، یو سی 3 جو ہے آپ کا جعفر تیار، یو سی 4 کلد آباد، یو سی 5 قائد آباد، یو سی 6 فیوچر، یو سی 7 داؤد چورنگی، یو سی 8 شرافی، یو سی 9 بختاور، یو سی 10 بٹائی آباد۔ اس میں 10 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے۔ تو الحمدللہ جب سے میں پچھلے 10 آور میں ایز اے ڈی ایم سی جو تھا، اس وقت بھی میں چیئرمین تھا ملیر کا، پچھلے 10 آور میں بھی۔ اس دفعہ بھی پھر پارٹی نے ہمارے اوپر مہربانی کی، ہمیں دوبارہ مقصد یہاں پہ اصل میں بیسک کام جو
پہلے جو 10 آور میں جو ہم نے کیے تو اس وقت بہت بری کنڈیشن تھی ملیر کی. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب میں یونین کونسل 2001 میں تھا, غازی داؤد بروئی سے ایز اے یو سی چیئرمین تھا, 2005 میں یو سی چیئرمین تھا. تو ہمارے یہاں ٹاؤن میں جو ہوتے تھے یا جماعت اسلامی یا متحدہ قومی موومنٹ. تو جب میئر تھا اس وقت آپ کا جماعت اسلامی کا نعمت اللہ خان سٹی ناظم تھے 2001 میں. 2005 میں پھر آیا مصطفیٰ کمال متحدہ قومی موومنٹ کے مطلب اس پہ. آپ یقین جانیں ہم نے اپنے یونین کونسل کے یہاں سے جو لوگوں سے ووٹ لیے, جب عوام سے ووٹ لینے کے لیے آپ جاتے ہو تو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں لوگوں کے. بالکل ایسے ہی. پانی چاہیے, ہمیں سیوریج لائن درست کر کے دو, ہماری گلی پکی کر کے دو, اور ہمارے اسکولس بنا کے دو, پلے گراؤنڈس ہمارے بنا کے دو. جو بنیادی مسائل تھے اس کے اوپر وہ ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا کہ ہم آپ کے کام کریں گے, آپ ہمیں ووٹ دو. جب انہوں نے ہمیں ووٹ دیا, جب ہم گئے, آپ یقین جانیں کہ یعنی وہ ایک مینولز کی کور ہمیں نہیں دیتے تھے, کور تک. یعنی کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, ہم اپوزیشن میں تھے, اور ہمیں وہ مطلب اپوزیشن کو بالکل دیوار کے ساتھ لگاتے تھے, کچھ بھی نہیں دیتے تھے. بہرحال سعید غنی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہاؤس تھا, انہوں نے بیچارے نے بڑی اچھی فائٹ کی 2001 میں. فائٹ کر کے میرے خیال میں 2.5 سال ہمیں لگے. اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی فنڈ دی انہوں نے 35 لاکھ روپے ہر یونین کونسل میں. پھر مجھے یاد ہے جو پہلے جو ہم نے جو سیوریج کا ڈسپوزل تھا ہی نہیں, گلشن قادری, ریلوے کالونی, ولیداد گوٹ, اس کی ہم نے ڈسپوزل لا کے جو ہے نا آسو گوٹ کے مین ڈسپوزل کے ساتھ ملا دیا 35 لاکھ روپے میں. اس کے بعد اسی طریقے سے بہرحال ہمیں وہ چیز نہیں دیتے تھے. تو پھر پارٹیز کے ساتھ 2005 میں پھر ہم آئے. پھر ہمیں مقصد یہی عذاب میں تھے, صحیح فنڈنگ نہیں تھی. پھر ہم نے کہا کہ اس مضافاتی بستی کے اندر اپنے ملیر کے عوام کو کس طریقے سے نکالا جائے. تو پھر پارٹی کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی. پارٹی نے کہا کہ آپ اس وقت ہوم ورک کرو, آپ تیاری کرو, ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن میں اس دفعہ ہم پارٹی آپ کو آگے کرے گی, آپ اس کے اوپر ورکنگ کرو. ہم نے کہا الحمدللہ ہم کریں گے. تو پھر ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیر کے اندر ہم نے ورکنگ کی. جو ڈسٹرکٹ ملیر کی باؤنڈری تھی, ہم نے کہا ملیر کے باؤنڈری کے اندر ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن بنایا جائے. تو اس وقت ایم کیو والوں نے ہمارے ساتھ بہت کوشش کی, کہنے لگا نہیں آپ سعود آباد کو بھی ڈالو, آپ ماڈل کالونی کی بھی اس میں ڈالو. میں نے کہا دیکھیں ہم ڈسٹرکٹ ملیر کی بات کر رہے ہیں, ملیر کی جو سندھ اسمبلی سے جو اپروول ہو کے آئی ہے جو ملیر کی باؤنڈری, تو اس باؤنڈری پہ ہم ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن بنائیں گے. تو اس پہ ہم نے بڑی فائٹ کی. آخر لاسٹ مطلب اس پہ تھے ڈی سی ملیر کے پاس. جب آئے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ سعود آباد اور ماڈل کالونی کو اس میں ضم کرو. ہم نے کہا کہ دیکھیں ڈی سی صاحب آپ کو پاور ہی نہیں ہے, آپ اس کو ضم ڈال نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سندھ اسمبلی سے پاس ہو کے آئی ہے ملیر, ڈسٹرکٹ ملیر کی باؤنڈری وال. تو اس وجہ سے جو ہے نا ڈی سی نے اس کے پی ایس اس کو سمجھایا, ڈی سی نے یاد کرے کہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہمارے اس پہ نہیں آتا ہے. پھر ہم نے اس پہ الحمدللہ میں کامیابی ہوئی. جب ہم نے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیر بنائی اس وقت 13 یونین کونسل پر مشتمل تھی. میں یہیں سے بات بالکل شروع کروں گی کیونکہ اتنی بات ہے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ پروگرام جو ہے پبلک ایشو جو ہے وہ کم پڑنے والا ہے, اس کا وقت کم پڑنے والا ہے, لیکن ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. جان محمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہیں پبلک ایشوز میں آپ کے ایشوز کو لے کے, یعنی پبلک ایشوز کو لے کر ملیر میں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب, میں ہوں ایمی خان پروگرام پبلک ایشوز میں. اور کراچی کے پبلک کے ایشوز جو ہیں گننے پہ آئیں تو گنتی ختم ہو جائے گی, ایشوز ختم نہیں ہوں گے.
کیا ایسی وجہ ہے, کیا ایسے معاملے ہیں کہ جو لوگ جن کے پاس وہ ڈیزنیشنز ہیں, وہ کرسیاں ہیں, وہ عہدے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یا عوام کو ان تک وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی؟ کیا فرق آیا ہے ان کے آنے سے؟ اس سفر میں کس طرح کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ کون سی چینجز آئی ہیں؟ اور آج اس سفر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیئرمین ملیر ٹاؤن کراچی کے ساتھ کہ آج کی تاریخ میں ملیر میں جو رہنے والا کراچی کا شہری ہے اس کو کس کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور کیا مسائل تھے جس سے انہوں نے نکال باہر کیا. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جان محمد بلوچ صاحب. سر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھیوں کو بڑا کچھ بھگتنا پڑا, دیکھنا پڑا سیاسی سفر میں. ایک آپ ابھی ہم آف کیمرہ آپ بات کر رہے تھے کہ ایک بڑی آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری رہی ہے 2005 کی, ایک بہت بڑی کہانی ایک آپ کی کہنا چاہیے کہ آپ کی کہانی میں وہ ایک بڑا وزن رکھتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ سفر آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ دیکھنے والے کو بھی یہ لگے کہ یہ جگہ, یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. دیکھیں, جب ہم اس اسٹرگل میں تھے تو ہم نے اپنے عوام کے ساتھ یہ بھی بلکہ کمٹمنٹ بھی کیا تھا کہ یعنی آپ ہمیں تیسری دفعہ, مطلب جیسے ڈی ایم سی جو بن رہی تھی, آپ اس دفعہ میں کامیاب کرو. آپ کے جو بنیادی مسائل آپ کے تصور میں نہیں ہیں, جو ٹاؤنز کے پاس اتنے فنڈس ہیں اور یہاں کبھی بھی ٹاؤنز ملی نہیں ہیں ملیر میں, مطلب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی نہیں ملی تھی. پہلی دفعہ جو ہے نا الحمدللہ جب ہم نے ٹاؤن بلا مقابلہ لے کے آیا, نا کہ 4 یو سیز مسلم لیگ نون کی تھی, ایک ایم کیو ایم کا تھا اور ایک جماعت اسلامی کے تھے اور 5 ہم تھے, 13 یونین کونسلوں پر مشتمل تھی. تو پھر جب ہم نیگوسیشن پہ بیٹھے, ظاہر ہے پولیٹیکل نیگوسیشن ہوتی ہے, جب اس میں ہم نے اس کو بلا مقابلہ لے آیا. آپ یقین جانیں, آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہمارے پاس اس کی ساری تصویریں بھی ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. جب ہم نے ڈی ایم سی سے پہلے کیا حالات تھے اپنے اس ملیر کی جو ہے نا پوری یہ کانسٹیٹوئنسی, پوری ملیر ڈسٹرکٹ ملپٹ کارپوریشن ملیر کی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, نہ گٹر لائنیں تھیں, نہ سیوریج لائنیں تھیں, نہ پانی کا سسٹم تھا, نہ آپ کے اسٹریٹس گلیوں میں وہ پہلے کیا کرتے تھے سی سی کر کے چلے جاتے تھے. وہ واحد میں ڈسٹرکٹ ملپٹ کارپوریشن ملیر میں جب پہلی دفعہ آیا تو میں نے پیور بلاک انٹروڈیوس کروایا ہے ملیر میں, بلکہ یہ پیور بلاک اب پوری کراچی میں انٹروڈیوس ہو گیا ہے. جب مقصد ایک پیور بلاک لانگ لائف ہے, اور جب بھی آپ مطلب کسی کام کرو گے, کسی گلی کو بناؤ گے تو پیور بلاک لگاؤ گے. اگر کل کو سیوریج لائن میں پرابلم آئی یا پانی کے کنیکشن میں, ان بلاکوں کو نکالو اور اپنی لائن درست کر کے ان کو دوبارہ درست کر کے ان بلاکوں کو پھر رکھو, ایز اٹ از رہے گا, صحیح رہے گی. تو یہ ایک چیز مطلب وہ فار ایور کے لیے. تو الحمدللہ اب آسو گوڈ کے اندر آپ جائیں, داؤد گوڈ کے اندر ابھی آپ جائیں, سابداد گوڈ کے اندر آپ جائیں, جعفر تیار کے آپ اندر جائیں. جعفر تیار حالانکہ ایم کیو متحدہ قومی موومنٹ کی ہم نے برابری بنیاد پہ تمام ہم نے اپوزیشن دیکھی تھی, ہم نے کہا کہ ہم نے دیکھی ہے اپوزیشن. آپ لوگوں نے ایم کیو ایم والوں نے یا جماعت اسلامی والوں نے ہم نے مینولز کے کورز تک نہیں دیے, ہم آپ کو پراک 3 سے بالکل ایکول شیئر دیں گے. حقیقت میں ہم نے ایسے کیا. ہم نے جب غازی داؤد بروئی یوسی سے میں جیتا تھا تو جعفر تیار میرے بالکل برابر میں تھی, تو جتنا یونین کونسل کا شیئر میں نے اپنے یونین کونسل میں دیا اتنے جعفر تیار کو دیا. تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حمید الظفر ہمارا یہاں کے یہ وائس چیئرمین تھا جعفر تیار کے یو سی کا. تو جب دوبارہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو حمید الظفر متحدہ قومی موومنٹ کے توسط سے ایم پی اے بنا. جب اس نے وہ سیٹ چھوڑی تو ہم نے اپنے ہاؤس کے اندر اس کو ایک شائعہ دیا کہ نہیں, ہمارے ساتھی تھے, ہاؤس کے ممبر تھے, جا رہے ہیں. آپ یقین جانیں وہ اسپیچ میرے پاس آن ریکارڈ ہے, کبھی اگر آپ کو ٹائم ملے میں آپ کو وہ اشکبار ہو کے کہنے لگا میں سمجھا کہ میں اکیلا ہوں, میرا کیا ہوگا, اور یہاں ایم کیو ایم کا میں ایک مطلب جہاں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, میں کیا کچھ. لیکن آپ لوگوں نے جو محبت
اور جو ڈیولپمنٹ کے کام میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ میں اپنے متحدہ قومی موومنٹ والوں کو بھی یہ سبق دیتا ہوں کہ اس طریقے سے سبق لے کے آگے چلو تو آپ کی کامیابی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لوگوں کے دل اگر جیتنے ہیں تو کچھ کر کے دکھانا ہے، اور کچھ ایسا نہیں جو صرف آپ کی نظر دیکھے بلکہ لوگوں کو بھی اس سے آرام میسر ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جان محمد صاحب کہ آپ نے اس دور میں سب سے مشکل وقت کون سا گزارا جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ وقت بہت میرے لیے ایک بڑی کڑی تھی، جو میں نے سخت وقت تھا جو میں نے گزارا، اور پھر بھی میں نے وہ پرومس وہ کام ڈیلیور کر کے دیا؟ اپنے اس وقت تک کے تمام کریئر میں سب سے سخت ترین دور کون سا گزارا آپ نے؟ دیکھیں الحمدللہ جب ہمارے اس ٹاؤن کے اندر جس وقت پارٹی نے ہمیں دوبارہ نامزد جب کیا، اس وقت تھوڑی سی اپ ڈاؤن چل رہی تھی، یعنی پولیٹیکلی مقصد وہ چیز تھے۔ جیسی دوبارہ پارٹی نے ہمیں اناؤنس کیا تو اس وقت ہم جب، کیونکہ ہمارے یونین کونسل ساتھ تو تھے لیکن اندرونی طور پر بھی تھوڑی پرابلمس تھی، تو چونکہ پارٹی کی طرف سے جب ہم دوبارہ آئے کامیاب ہوئے تو کچھ کام ایسے جو تھے جیسا کہ کچھ علاقوں میں جب سے نئے علاقے آ گئے تھے اس میں پانی کا جو ایشوز، پانی کا بھی ایشوز، جیسے بلک لائن سے پانی آ رہا ہے، اب اس کی اپروول آپ کے اس میں نہیں ہے، واٹر بورڈ سے اپروول لینی پڑے گی، اور واٹر بورڈ کیونکہ اس کو اتنا جلدی نہیں دے سکے گا۔ کچھ ایسے پرابلمس پانی کے مطلب ہمارے پاس ایشوز آئے، اور کچھ ایشوز ایسے آئے کہ نہیں، جیسے کہ یہ ملیر ریور پہ جو انڈسٹریز کی کیمیکلز کا جو پانی جو آ رہا ہے بالکل تو آ رہے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ بھی بہت بڑا ایک ایشوز تھا ہمارے لیے۔ تو کیونکہ یہاں پہ سارے جگہوں پہ ہماری لائن کی پانی کے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیر کی حدود میں الحمدللہ مطلب ہے، مگر یہ نہیں کہ سب جگہوں پہ مقصد، کیونکہ کہیں کہیں بور پہ بھی ہیں، ویلس واٹرز بھی ہیں، بورنگ کا بھی پانی ہے، لیکن چونکہ کیمیکلز کا پانی جو ڈیپ میں جو جاتا ہے نا وہ بہت نقصان دہ ہے، بہت ڈینجرس، بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے یہ پرابلمس ہمیں مقصد کریٹ بھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم اپنی جان چھڑانے کی کوشش پوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کون سے یو سی پہ عوام کی سپورٹ کا جو جہاں تک معاملہ رہا ہے وہ کم رہا ہے، اور کون سا ایسا یو سی ہے جو آپ کے انڈر میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اس علاقے کی عوام، اس جگہ کی عوام یا اس طرح کی، کیونکہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کافی کچھ آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ ملیر میں ایک ایکٹیویٹی ایئرپورٹ لگتا ہے، پھر یہاں پہ تھوڑا سا آنا جانا لوگوں میں اس طرح، پھر آگے ہمارا کینٹ ایریا بھی آتا ہے، تو کچھ ایسی مصروفیات رہتی ہیں جو ہمارا ملیر سے ان آؤٹ جو ہے وہ کافی کمرشل رہتا ہے۔ کون سے یو سی کے لوگوں سے، عوام سے آپ کو مشکلوں کا سامنا ہے، جنہیں سمجھانا مشکل ہے، جہاں پہ عوام آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں عوام جو ہے نا ہماری جو ہے نا مقصد بذات خود جان محمد بلوچ، کیونکہ ہمارا بیسکلی کیونکہ پولیٹیکل ہم بالکل مروت اور جی حضوری مطلب لوگوں کے ساتھ اور کل کے ملنا اور اپنے مطلب مزاج میں جو ہے نا ہمیں لائک کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں اچھی طریقے سے۔ اب لا سوال ڈیولپمنٹ کے جو ہے نا، اب وہ کیونکہ ملیر میں پہلے کبھی کام نہیں ہوئے، جب ہم ڈی ایم سی کے دور میں کام کیے، پھر ہم ٹی ایم سی میں جب آئے تو اب لوگوں کی وہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے کام چاہیے۔ تو اب چونکہ ہماری محدود وسائل ہیں، اب ٹاؤن ہے، پہلے ڈسٹرکٹ تھی، اب ہماری اوزٹی میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس میں کیونکہ جب فرسٹ ہماری شیئر آئی 19 کروڑ 75 لاکھ، جس میں ہمارے پاس 3 یونین کونسل ابراہیم حیدری کے گئے، باقی 13 یونین کونسل سے 3 وہاں گئے، 10 مطلب یہاں پہ گئے، تو اس میں سے 4 کروڑ مقصد وہاں سے 15 کروڑ پہ مطلب ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری مطلب ٹاؤن کی اوزٹی ہونی چاہیے۔
لیکن بدقسمتی سے وہ OZT ہمارے پاس آئی 12 کروڑ 2 لاکھ، جس میں میں وہاں سے لوکل گورنمنٹ سے یہ تھی کہ جلدی بجٹ بناؤ، اس میں آپ DMC کے تھے، اب TMC میں آ گئے ہو، تو اس میں جلد از جلد اپنی بجٹ بنا کے لوکل گورنمنٹ میں سبمٹ کرو۔ تو جب ہم نے بنائی 15 کروڑ کے اس پہ، ہم نے ہر یونین کونسل کے وائز 3 کروڑ 30 لاکھ روپے جو ہے نا ایز اے ڈیولپمنٹ فنڈ رکھے یونین کونسل وائز۔ تو چونکہ وہ جب 15 کروڑ پہ بنا ہے تو 3 کروڑ شارٹ فال آئی، تو اس پہ تھوڑا سا مطلب پرابلم کریٹ ہوا، لیکن پھر ہم نے اپنے ممبروں کو بلایا، ہم نے کہا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں سے ہوئی ہے، لیکن اب بہرحال اب ہم نے جدوجہد کی ہے، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری OZT صحیح پراپر اپنے طریقے سے آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے حل کرنے کی۔ بالکل، اور آپ کر رہے ہیں اور دکھ رہا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کیونکہ پیچھے فیملی بھی سیاسی تعلقات میں رہی ہے، آپ کو آپ کی فیملی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والی جو جاب ہے نا، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، یہ ایسی ہے کہ آپ گھر پہ بھی آن جاب ہوتے ہیں، یہاں آپ کے موبائل بھی بج رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ دروازے بھی کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں۔ فیملی کا جو بیسک امیجٹ فیملی ہے اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، یا وہ یوز ٹو ہو چکی ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، عید ہے، بقرعید ہے، تہوار ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس میں، آپ جیسے، کیونکہ اوبویسلی یہ ایک ایسا، آپ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے لیے نکلیں، تو نہ تو کوئی وقت ہے، اور یہ عوام ہماری شاید سمجھتی بھی نہیں ہے، بالکل سمجھتی ہے کہ ہر وقت بندہ اویلیبل ہوتا ہے، تو کبھی کبھی کوئی ہرڈلز آتے ہیں، فیملی میں ایشوز آتے ہیں، بچوں میں، بیگم جو ہیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ نے بڑی اچھے سوال بھی کیے، تو ہم 24 آورس، اب آپ 24 آورس اویلیبل ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، بالکل ایسے ہی بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو اتنی عورتیں جب آتی ہیں، غریب، مقصد ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ کسی کی بیماری کی، کسی کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کسی کے اس پہ، تو آپ یقین جانیں ہماری وائف بیچاری پورے ان کو ڈیل کرتی ہے۔ اچھا، یہ بھی، اور صبح مطلب جہاں جس کو ناشتہ مطلب دینے پہ جو بھی مطلب روٹین پہ وہ چلتا ہے، جس کو اگر تھوڑا بہت مطلب 1500 روپے کے اگر مثال ایک دم غریب ہے اس کو دینا پڑے، وہ اپنے طریقے سے بھی چلو بیچاری غریب ہے اس کو۔ اچھا یہ تو آپ نے مطلب خود آپ اس میں ہیں، بیگم کو بھی لگا دیا آپ نے تاکہ کوئی گھر میں کوئی بات ہی نہ ہو۔ یقین جانے وہ بیچاری جو ہے نا مقصد اس پہ۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اس آفس میں، مطلب تقریباً 10:30 بجے میں یہاں پہنچتا ہوں، یہاں کے ہمارے اس علاقے کے جو لوگ ہوں گے پہلے سے یہاں موجود بیٹھے ہوں گے، ان کو ہم یہاں سے ڈیل کر کے، ان کا نوکری کا، کسی پرائیویٹ کمپنی کا، کسی کا ڈومیسائل کا، کسی کا PR کا، کسی کے پانی کا، کسی، بہرحال جو بھی بنیادی مسائل ہوں گے ان کو یہاں سے ڈیل کر پھر ہم جائیں گے اپنے ٹاؤن آفس میں، ان کو پتہ ہے اتنے بجے وہ آ جاتے ہیں، ہمارے ممبران سارے وہاں ہوں گے، کچھ مطلب ادھر ادھر، پھر ان کو، پھر اس کے ساتھ پھر پبلک پوری مطلب وہاں کی کانسٹیٹوئنسی کی جو آئے گی، جو ان کی بنیادی مسائل ہوں گے ان کو نمٹاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں، مطلب ظہر کے نماز یا مطلب 3-3:30 بجے پڑھتے ہیں، پھر کھانا تھوڑا مطلب کھا کے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا میں آرام کرتا ہوں، مطلب 1 گھنٹہ یہیں پہ اوپر ہمارا ایک کمرہ ہے، مطلب وہ تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں۔ ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں جاتا ہوں کیمپ آفس پہ، جو ہے نا پھر آفیشیل ورک ہوتا ہے اس کو نمٹاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں، وہ نہیں ہمارے پاس کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کو آتے ہیں جو کام ہوتا ہے اس کو کر کے دے دیتے ہیں، جو بھی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ ہاں جی۔ تو اس کے بعد پھر میں جب ادھر آتا ہوں رات کو، تو پھر یہاں پہ بھی جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں، پھر میں یہاں سے نکلتا ہوں 10:30 بجے، تو مطلب ہر وقت ہمارے عوام کے اندر ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت بڑی بات آج بتا رہا ہوں، جب ملیر کی ایک MNA اور ایک MPA کی سیٹ ہوتی تھی، جب ہم نے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیر کو جب لیا
پارٹی کی مقصد سے پارٹی کی ہمارے اوپر احسان ہے, پارٹی نے ہمیں وہ دیا. آپ یقین جانیں ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیر کے اندر 4 MP 2 MNA زبردست, پارٹی کو تحفے میں دیے. کیا بات ہے جناب. بہت زبردست اور مزیدار سی باتیں ہو رہی ہیں, صرف سیاسی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, پبلک ہے اور پبلک کے ایشوز ہیں, اور یقیناً میں ہر اس در پہ ہوں جہاں آپ کے ایشوز ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. پبلک ایشو میں ہوں ایمی خان, اور آج آپ کے ایشوز لے کر آئی ہوئی ہوں ملیر ٹاؤن میں. اور ملیر جیسے کہ کہتے ہیں کہ کراچی سے باہر بھی کافی اچھے اور ایک اصولی طور پہ اسے جانا مانا جاتا ہے, ایک اچھے علاقوں میں آتا ہے. لوگوں کی ایکٹیویٹی کو لے کر, یہاں کی اکومنٹیشن کو لے کر, تمام تر چیزیں ملیر کی بڑی ایک اچھی کیلکولیشن میں آتی ہیں دیگر جگہوں کے, دیگر علاقوں کے. ملیر کی ایجوکیشن, ملیر کے بچے کی ایجوکیشن, ملیر میں رہنے والے کراچی کے بچے کی ایجوکیشن کا کیا معیار ہے اور اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, یہ جانیں گے آپ سے. مطلب ایک اس پورے پروگرام میں ایک خوبصورت سا تعارف رہا ہے جان محمد بلوچ صاحب کا. جی سر, ایجوکیشن کا کیا معاملہ ہے؟ ملیر کا بچہ کس طرح کی ایجوکیشن لے رہا ہے, اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اوور آل کراچی میں ایجوکیشن کا بڑا سلسلہ عجیب سا ہوا ہے. دیکھیں ملیر میں ہمارے پاس اس وقت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ملیر کے اندر 33 اسکولز ہیں, 33 اسکول. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اب اسکول کے اس وقت جب ہم DMC میں تھے, جب یہ اسکولیں پہلے KMC کے پاس تھیں, جب 18ویں امینڈمنٹ کے تحت جو ہے نا ان کو پھر DMCs کو دیے گئے. جب ہمیں یہ اسکولیں کنڈرات کی حالت میں ملی, یقین کرو ان مضافاتی بسوں پوری کنڈرات, اس وقت 54. یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں؟ گورنمنٹ, پرائیویٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوکل بلدیہ کی اسکولیں, بلدیہ کی 54 ہمیں کنڈرات کی شکل میں ملی. ہم نے اس پہ کام کیا, پہلے بلڈنگس ریپیئر کیے, بنائے. اب 54 اسکول بلڈنگس بنانا اور ٹاؤن کے اس پہ بہت بڑے مشکل کام ہے. بالکل ایسے. تو ہم نے تقریباً اس میں 30 سے 35 اسکول ریپیئر اور دوبارے بنائے. کچھ اسکول رہ گئے تھے. اب کچھ اسکولیں اب ہمارے پاس فنڈس کم ہیں اور اس کو ریپیئر مینٹیننس بھی کر رہے ہیں, کام چل رہا ہے. لیکن ہماری پوری کوشش رہی کہ یعنی ہم اسکول کے معیار اور اسٹینڈرڈ کو, بیسک کو مضبوط کریں. اب وہ بدقسمتی سے میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے پاس وہ ٹیچرز وہ نہیں ہیں جو اس معیار کے اوپر جو ہے نا ان بچوں کو تعلیم دے سکیں. لیکن ہماری پوری کوشش رہی, لیکن اس پہ ہم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں, جو ایک مطلب ایک معیار اور اسٹینڈرڈ پہ. پھر ہم نے ایک پریکٹس بیس پہ ایک FX بنائی اسوگوٹ کے اندر. تو فری آف کاسٹ, مطلب بلڈنگ ہم نے بنا کے دی اور فرنیچر ہم نے لا کے دی اور سولرس وغیرہ سارے لگا کے دیے. ہم نے کہا اس کے اوپر فوکس کر کے دیکھتے ہیں کہ نہیں کیا. آپ یقین جانیں کہ وہاں پہ ایڈمیشن بچوں کے مطلب اتنی رش ہے, آپ کو نہیں مل سکے گی, مطلب اور اتنی معیاری تعلیم دے رہے ہیں. اچھا. ہاں, اس میں بہترین طریقے سے, یعنی انگلش لینگویج, کمپیوٹرس اور یہ ساری بیسک مطلب جو چیزیں ہیں ان کو مطلب وہاں دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے. لیکن چونکہ ٹاؤن کے پاس اتنی فنڈنگس نہیں ہیں جو ہم اس کو پوری اپنے ٹاؤنس کے اندر پھیلا سکیں. یہ ہم نے ایک پریکٹس بیس پہ جو ہے نا لیا ہے. تو کبھی اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو آپ ضرور آئیں اور اس کی وزٹ بھی کریں. کہتے ہیں کہ کوشش ہی ہمارے اختیار میں, اور کوشش سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت جو ہے وہ بہتر ہے, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اچھا, یہ تو ایجوکیشن کی بات ہو گئی, اور اسپیشلی آپ یہ سمجھیں کہ ایک آپ جس جگہ پہ جہاں خود کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت کراچی کا جس طرح پانی بجلی کا ایک مسئلہ ہے, اس طرح ایجوکیشن کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ڈیولپمنٹ میں جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں مجھے ایسے ملی تھی, ہمارے پاس ریکارڈز ہیں, ہم اس طرح لوگوں کا ایک تعلق آپ سے رہا ہے. آپ نے پبلک کے بارے میں کہا کہ میں بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہوں, اس لیے پبلک کا ایک بڑا ایک اچھا معاملہ رہتا ہے.
کس طرح کی ڈیولپمنٹ ابھی آپ آئندہ کے 5 سال 10 سال میں دیکھ رہے ہیں ملیر میں؟ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس مین چیز جو ہے نا 2 آپشن ہے. کلک بھی ہمارے پاس کام کر رہی ہے ایز اے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے. کلک ورلڈ بینک کے مطلب اس پہ اوکے. تو وہ بھی سال کے ہمیں 25 سے 30 کروڑ روپے ڈیولپمنٹس کے کام کلک بھی کروا رہی ہے. اب اس نے فرسٹ ہمارا یہ سال ہوا ہے, اس میں ہم نے اپنے تمام یونین کونسلوں کے قرارداد کی شکل میں ہر ایک کے ڈیولپمنٹ کے 5-5 کروڑ 4-4 کروڑ کے ڈیولپمنٹس, کسی کی پیورس بلاکس ہیں, کسی کی پانی کے ہیں, کسی کے پلے گراؤنڈس ہیں, اور کسی کے کمیونٹی سینٹر ہیں, کسی کے اسی طریقے سے جو ہے نا ہم نے دیے الگ الگ معاملے مختلف 10 ٹاؤنوں کے اندر. تو الحمدللہ وہ ابھی جو ہے نا اگست میں شاید وہ کام اسٹارٹ ہونے والے ہیں, اگست میں ابھی اس میں. اور اس کے بعد پھر ہمیں 50 کروڑ کے 24-25 کے جو ہے نا انہوں نے میگا پروجیکٹ ہم سے مانگے ہیں کلک والوں نے ورلڈ بینک کے توسط سے. اس کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دیں گے. باقی ملیر کے اندر مطلب اتنی بڑی زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن اس وقت مین پرابلم ملیر کی کیسی نہیں, بہت ہی زیادہ لوڈ شیڈنگ, مطلب حد سے زیادہ. مطلب آپ 15 گھنٹے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کیسے چلا سکتے ہو؟ مطلب ایک اس گرمی میں بہت بڑا مسئلہ ہے. کل میں آپ کو ایک یقین بتاؤں, کل 4 لڑکے میرے پاس آئے تھے ینگ, تو کہنے لگا کہ ہمارے پاس مسئلہ ہے بجلی کا. میں نے کہا بیٹا آپ لوگ بجلی کی بل نہیں دیتے ہو, تو بل نہ دینے کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی شیڈنگ بڑھتی ہے, تو باقی جگہوں پہ بلنگ 100% ہے, وہاں شیڈنگ نہیں ہے. اس نے سوال مجھ سے ایسے کیا, ینگ تقریباً میکسیمم اس کی ایج تھی 18-19 سال, یقین جانے. اور اتنی کہنے لگا آپ ہمیں روزگار دو, آپ ہمیں نوکری دو, آپ ہمارے گھر کو چلانے کے وسائل دو. ہم پاکستان کی نیشنلٹی ہے, پاکستانی ہیں, ہمیں وسائل دو, ہم کیوں بل نہیں بھریں گے؟ ہمیں گھر میں کھانے کا مطلب وہ چیز ہے نہیں, ہم کیسے بل دے سکیں گے؟ ہم نہیں دے پائیں گے, نہیں دے پا سکیں. یہی ہے مقصد, ہماری بھی زندگی ہے. اس گرمی میں اپنے ماں باپ بچوں کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں ہمارے بھی آنکھوں میں سے آنسو میں کیا کر سکتے, اس کے جواب نہیں تھا ہمارے پاس. بالکل ٹھیک بات. وہ اس کی رائٹ تھی, وہ کہہ رہے کہ مجھے جاب دو, مجھے نوکری دو, مجھے روزگار دو, میرا گھر چلے. میں بجلی کا بھی بل دیتا ہوں, میں پانی کا بھی بل دیتا ہوں, اور جو بھی معاشرے کے جو اخراجات ہیں اس کو میں یوٹیلیٹی سب چیز دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن ہمارے گھر میں کھانے کے مطلب وہ چیز نہیں ہے, ہم کیسے؟ اچھا کراچی, جان محمد صاحب یہ تو آپ بھی میرے خیال سے اس بات کا حامی بھریں گے کہ جو معاملہ کراچی اور کراچی کے عوام کے ساتھ ہے بجلی کا, میں سمجھتی ہوں ہم نے جہاں جہاں انٹرویوز کیے ہیں پبلک ایشوز میں, جہاں جہاں گئے KC کا ایک عجیب حال ہے. کئی دفعہ تو ہمیں اس بات کا سامنا کرنا پڑا, انتظار کرنا پڑا کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. جب آپ جیسے لوگ, جب جہاں جو لوگ باتیں سنتے ہیں, مسئلے حل کرتے ہیں, وہ یہاں پہ آ کر کچھ نہیں کر پائیں گے, تو ایک عام آدمی کس طرح فائٹ کرے گا؟ دیکھیں اب مسئلہ KC کے پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے. اب KC ہمارے انڈر میں تو آتے نہیں ہیں, اور KC کے جو ہے نا وہ تو پروفیشنل ادارہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں بجلی دوں گا, میں اسے کماؤں گا. مطلب ریکوری ہماری صحیح ہوگی, مطلب وہ ہوگی, ہم دیں گے جو ریکوری کا. یہ تو ہر بندہ یہی بات کہتا ہے, آپ بھی یہ کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں. ایسا کیا معاملہ ہے, ہم کب تک اس زمین سے کھا سکیں گے؟ آخر میں تو یہی ہوگا نا کہ وہ چیز بے جان ہو جائے گی. جس جگہ سے انسان کھاتا ہے رولنگ تو چلتی ہے. اس کے اوپر ہم نے ہائی لیول اپنے پارٹی کے مطلب یہ بات ہائی لائٹ کی ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں ان مضافاتی بستیوں میں یہ بہت بڑا ایشوز ہے. دیکھیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. بجلی کی وجہ سے تو پمپ چلیں گے تو پانی فارورڈ ہوگا. اس بڑی گرمی میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے,
تو لوگ سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں، خاص طور پر غریب طبقے کے لوگوں کے لیے بڑی مسائل ہے. تو اس کے اوپر پارٹی ورکنگ کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ بہتر کرے گا، کوشش تو. اور یقیناً وہی بات ہے، امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ غریب تو بے شک دکھ رہا ہے غریب ہے، ایک مڈل کلاس کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ سیلری اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے ٹیکسز چلے آتے ہیں. مطلب پورے سال وہ کما کے یا پورے مہینے وہ بخار میں آتا ہے، کسی کو یہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ٹیکس پورا دے رہا ہے جس پہ اس کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے. ایک غریب سبزی والا، یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک کیا کہتے ہیں موچی یا ایک دودھ والا، وہ جو کھلے پیسے لیتا ہے وہ اس کا ٹیکس نہیں دے رہا ہوتا. لیکن جو ایک سیلری بیس بندہ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو انجینئر ہے، وہ اپنی سیلری کا ایک پرسنٹیج اپنے ہاتھ میں آنے سے پہلے سیلری کا دے رہا ہے ٹیکس کی مد میں. تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ کراچی کا سب سے زیادہ جو پسنے والا طبقہ ہے وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا بھی ہے، جو ایک جس کو اپنے بچے کل اسکول بھی بھیجنے. غریب نے اپنے بچوں میں کوئی ایسی شعور نہیں ڈالا ہوا کہ کل تمہیں اسکول جانا ہے، ٹھیک ہے چلے گئے تو چلے گئے. لیکن جو ایک مڈل کلاس ہے اس کا مینٹین کرنا میرے خیال سے سب سے زیادہ مشکل ہوا ہے. لیکن یہ اب مسئلہ اس وقت جو ہے نا، ابھی جو بہار کا جو ہے نا، ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو بنائی ہے، ظاہر ہے وہ ان کے ماہرین اور وہ چیزیں تھیں، انہوں نے مقصد اس چیز کو، کیونکہ آپ کے پاس ملک میں IMF کا جو ہے نا، جب تک آپ قرض نہیں لوگے تو آپ ملک نہیں چلا سکو گے. تو انہوں نے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا ہے، جنریٹ کیا ہے، انہوں نے کیا ہے. اب اس کو ہم کیا کمنٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک عام آدمی کی عقل تو یہاں پہ جواب نہیں دے سکتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی طرح کی کھانے پینے کی کوئی شوق، کیونکہ میں نے جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے بالکل آفس کے بالکل سامنے ایک بڑا زبردست سا ریسٹورنٹ، میں نے تو آج پہلی دفعہ دیکھا ہے. کچھ کھانے پینے کا شوق آپ رکھتے ہیں یا بس یہی ایسے ہی پبلک میں اور لوگوں میں ان کا سننا پھر یہ کرنا اسی طرح؟ نہیں، ہم بالکل کھانے پینے کا شوق بھی ہے. ہم مقصد ٹائم نکالتے ہیں کھانا، مقصد یہ نہیں کہ اچھی اچھی جگہ پہ بھی مقصد جاتے ہیں. کبھی جو ہے نا سپر ہائی وے پہ جو ریسٹورنٹس ہیں، کبھی اس پہ جو ہے نا جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم جاتے ہیں جو ہے نا آپ کے کلفٹن پہ بھی جو ہے نا. تو ملیر کا کون سا ایسا ریسٹورنٹ ہے یا کون سا ایسا کھانا ہے جو میں چاہتی ہوں آج پبلک ایشوز میں آپ بتائیں کہ بھئی یہ والا کھانا میرا پسندیدہ ہے، تاکہ وہ بھی وہاں لوگ جا کے کھا سکیں؟ دیکھیں، ملیر کا کھانا جو ہے نا اس وقت انور بلوچ کا جو ہے نا وہ ایک نام بھی ہے، بلکہ پوری مشہور ہے، کبھی کراچی شہر کے اندر بھی. تو ان کا کڑھائی اور فران کڑھائی دونوں جو ہے نا بہت مشہور ہے. کڑھائی گوشت مٹن اور فران جھینگا، یہ بہت مشہور ہیں ان کے جو ہے نا. اور ظاہر ہے غریب طبقے کے لوگ آج کل بیچارے کھا نہیں سکتے ہیں، بہت مہنگائی ہے، اور مطلب مہنگا بھی آئٹمس بھی مہنگے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کو افورڈ کرنا غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے. بالکل. تو اچھا آپ نے کراچی کے بارے میں بتایا، اسپیشلی ملیر کے بارے میں بتایا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ سالوں میں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھنے والی ہیں یا وہ مینٹیننس پہ آنے والی ہیں؟ دیکھیں، بلکہ ہماری بھی کوشش ہے، ہماری پوری پارٹی کی بھی کوشش ہے کہ یعنی لوگوں کی مستقبل، خاص طور پر نئی جنریشن جو ہے نا، اس کے اوپر مطلب پارٹی بھی کام کر رہی ہے، اور ہماری بھی پوری فوکس ہے کہ یعنی نئی جنریشن کو جو ہے نا مقصد صحیح معنوں میں ایک ٹریٹ کیا جائے، اور اس کو ایک مطلب بیسک تعلیم کا بھی جو ہے نا اس معیار جائے، تاکہ آگے پروفیشنل کالجوں میں بھی جو جا کے کمپٹیشن میں جو ہے نا اپنے معیار اور اپنے وہ چیز لے سکے. ہماری پوری کوشش ہے. اور کیونکہ ملیر میں ہم یہاں سے چھوٹے ہو کے بڑے، ہم نے یہاں کے گلی، یہاں کے کوچے، ہر چیز سے ہم واقف ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے. کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ پارٹی کے جو ہے نا تمام سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سوٹ کی ہوئی ملیر کی. تین اور 6 MPs ہیں، تو ایک ریزرو کے اوپر 7 ہیں، 2 بلکہ ریزرو میں ملیر میں ہیں. تو الحمدللہ پوری ہماری ایک ٹیم کے توسط سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے، ووٹ بینک بھی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی توجہ بھی دے رہی ہے. ابھی
آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے تو آرڈ کے جو ہے نا 1200 بیڈ کے ہاسپٹل کی اوپننگ کی ہے اسی ملیر کے اندر جو ہے نا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کام اسٹارٹ ہونے والا ہے، ایگریکلچر کالج بھی بن رہے ہیں، یونیورسٹی بھی بن رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور یہاں کے اس ملیر کے عوام جو ووٹ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ان کو مہیا کرنا ہمارا اور اس کے پارٹی کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پرووائڈ کر کے دیں۔ زبردست، اور یقیناً یہ فرائض ہی ہیں جو آج اس عہدے پہ آپ کو لے کر آئے ہوئے ہیں اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہتر عمل ہے، کوئی نہ کوئی بہتر سوچ ہے، ارادہ ہے۔ بہت شکریہ جان محمد بلوچ صاحب آپ کے وقت دینے کا، اور ایک بڑی اچھی ملاقات رہی۔ یقیناً کراچی کے شہریوں کے لیے بھی یہ ملاقات بہت خوبصورت رہی ہوگی، اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ملیر میں کیا کام ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوا ہے اور کہاں تک ہوگا۔ بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور در پہ دستک دیں گے اور جانیں گے پروگرام پبلک ایشوز میں پبلک کے ایشوز۔ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔